بھی اور جو اہل خانہ ہیں شہداء کے ان کی خدمت میں بھی اور تمام برادران و خواہران اسلامی جمہوریہ ایران کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں اور اپنی دعائیں پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ جناب مولانا ڈاکٹر مفتی مکرم احمد صاحب۔ میں بغیر کوئی وقت لیے ہوئے درخواست کروں گا پروفیسر عزیز الدین حمدانی صاحب جو یہاں ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ آپ جامعہ ملیہ میں صدر شعبہ تاریخ رہے اور اس کے علاوہ ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیز تھے اور اس کے علاوہ رضا رامپور لائبریری کے آپ ڈائریکٹر تھے۔ میں آپ سے درخواست کروں کہ تشریف لائیں اور ہم کم وقت میں اپنے بزرگوں کے آراء و افکار سے استفادہ کریں گے اور اس کے درمیان بیچ میں ہم پھر انشاءاللہ تلاوت کلام اللہ مجید سے استفادہ کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ تمام بزرگوں سے اس وقت جو ہے وہ ان کے افکار و خیالات سے استفادہ کیا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوگا کسی فلک پہ وہ خورشید جلوہ گر، ہوگا کسی فلک پہ وہ خورشید جلوہ گر، کہتے ہیں آفتاب کبھی ڈوبتا نہیں۔ تو جو خصوصیات سفیر معظم نے آیت اللہ رئیسی کی بیان فرمائی، ظاہر ہے وہ عرفان میں ڈوبے ہوئے تھے اور ہندوستان میں جو عرفا جن کو ہم صوفیہ کہتے ہیں وہ اس کو موت کا نام نہیں دیا بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ رحمت حقیقی سے جامع ہے۔ تو ان کے ذہن میں اسی لیے انہوں نے اپنی وفات کے موقع پہ جو پروگرام رکھا اس کا نام عرس رکھا۔ تو جو لوگ عرفان کے راستے پہ ہیں انہیں کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کا انسانیت پہ احسان ہے، مسلمان ہندو کوئی نہیں، انسانیت پہ احسان ہے۔ انہوں نے انسان کی خدمت کی اور جو ایران کے عوام جو پریشان تھے ان کو اس لیول سے نکال کر جن تمام چیزوں کی طرف سفیر معظم نے اشارہ کیا کہ ان کو نکال کے لائے، یہ بہت بڑا کمال تھا کہ ایک طرف تو عابد شب زندہ دار اور دوسری طرف پریزیڈنٹ آف ایران۔ میں سمجھ میری اپنی طرف سے تمام ایران کے عوام اور ان کے اہل خانہ کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اور ان خصوصیات جو وزیر معظم نے بیان کی تو اس پہ ایک آخری بات کہوں گا کہ ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھا کہے جسے۔ بہت بہت شکریہ۔ The Honorable Father to come on the dais and kindly share some views on this occasion. دوستوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایران کے راشٹرپتی آیت اللہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نہیں رہے، یا یہ کہنا چاہیے دیش کے لیے، انسانیت کے لیے شہید ہوئے۔ بھارت کے ساتھ ایران کا اچھا رشتہ رہا جس کا شرے راشٹرپتی جی کو جاتا ہے اور جس کے نشانی کے روپ میں آج راشٹری شوق گھوشت کیا گیا ہے۔ بھارت کے ہم سب لوگ ناگرک ایران کے سبھی ناگرکوں کے ساتھ ہے اس سمے، ان کے غم پر، ان کے شوق پر ہم بھی شوق منا رہے ہیں۔ دو باتیں میں کہنا چاہوں گا نچوڑ میں۔ ایک تو بھارت کے ساتھ ایران کا رشتہ بے حد اچھا رہا۔ تمام ملکوں کے ساتھ اچھا رشتہ نبھانے کے لیے آپ آگے رہے۔ موجودہ حالات میں جب
دنیا میں مشکلات بہت ہیں، تب دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھا رشتہ نبھانے کی کوشش بہتر ہی ہے، اور یہ قابل تعریف ہے۔ میں اس بات کو سہیج کے رکھتا ہوں کہ ان سے پریرنا لے، سب تمام ملک کی سبھی ملکوں سے اچھا رشتہ بنائے رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے، ایران نے دنیا کو ساماجک سانسکرتک آدی چھیتر میں بہت یوگدان دیا ہے۔ ایک اچھی تہذیب دنیا میں دینے کے لیے ایران مشہور ہے۔ وہ ایران کی اس تہذیب سے دنیا اور سماج فائدہ لے سکیں، اور زیادہ اس روح میں رئیسی صاحب کے پرتی عزت پیش کریں، یہ میں چاہوں گا۔ آخر میں بھارت کے تمام ناگرکوں کی طرف سے، خاص طور پر بھارت کے سبھی عیسائی سمودائے کی طرف سے، دنیا بھر کے عیسائی سمودائے کی طرف سے، میں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے پرتی ان کے نہیں رہنے سے، ان کی شہادت کے اس موقع پر میں عزت پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا دعا ان کو دے، جنت کے انعام دے، اسے انعام پروائیں۔ شکریہ۔ الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ اما بعد۔ بہت غمزدہ کرنے والی خبر سننے میں آئی، اور سبھی سوگوار ہیں، پورا ایران تو سوگوار ہی ہے۔ جہاں جہاں بھی اس دل میں رحم رکھنے والے لوگ ہیں، جن کے دل میں محبت ہے، وہ سب متاثر ہیں۔ مگر ہم نے ایسے غم کے موقع پر اور ایسے سخت موقع پر رہبر انقلاب علی اللہ مقام ہو کو بھی دیکھا، اور اب جو رہبر ہیں رہبر معظم ان کو بھی دیکھا۔ سب کا طریقہ اور انداز ایک ہے، اس لیے کہ سب پیروان محمد و آل محمد ہیں، ایسا فرق نہیں ہے۔ جو ہماری عمر کے ہیں یا ہم سے کم بھی ہوں گے، ان کو بھی یاد ہوگا ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ایک ساتھ وزیر اعظم اور صدر دونوں چلے گئے تھے، رجائی اور باہنر ایک ساتھ دونوں چلے گئے تھے۔ اس وقت رہبر انقلاب اسلامی موجود تھے، اور انہوں نے 2 جملوں میں پورے ایران کا دل تھام لیا۔ جو تقریر کی تھی، اگر اس کو آرکائیو سے نکال کے سنا جائے، انہوں نے فرمایا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، ایک دن سب کو جانا ہے۔ 2 چلے گئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فارسی میں غالباً ان کے الفاظ سے مجھے پورے یاد نہیں ہے، شاید اس طرح مفہوم تھا اس کا کہ انجا ہمیں رجائیہ ہستن وہ ہمیں باہنر رہا ہستن، یہاں تو سب رجائی ہیں اور سب باہنر ہیں۔ 2 نام تھے، اور انہوں نے واقعی ایسا کام کیا اپنے زمانے میں کہ ایک سے ایک ہیرے جواہرات پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ دشمن طاق میں بیٹھا رہتا ہے، مگر جیسے ایک چراغ بجھانے کی کوشش کرتا ہے
دوسرے چراغ کی لو اور تیز ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہمت ہارنے والی قوم نہیں ہے. اس خبر کو سن کے ہم بہت ٹوٹ گئے. ہم اپنی بات کر رہے ہیں, کمزور دل کے انسان. لیکن جب رہبر کی تقریر کا وہ حصہ سنا اور نماز جماعت کے فقرے سنے تو دل مضبوط ہو گیا کہ ایسا انسان ہمارے درمیان موجود ہے. تو پھر ایسے بات سے بات اور قوی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو کار اسلام کو آگے بڑھاتے رہیں گے, مظلوموں کی ہمدردی کرتے رہیں گے. آج پوری دنیا کے دردمند انسان دیکھ رہے ہیں کہ اگر مظلوموں کا کوئی ساتھ دے رہا ہے کھل کے وہ ایران ہے. اس میں رئیسی صدر مملکت تھے. ہم سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں, خصوصاً رہبر معظم کی خدمت میں, زمانہ کی خدمت میں بھی. خداوند عالم ہم سب کو صبر کی توفیق عنایت فرمائے. اور صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. ممتاز صاحب قبلہ کا حضرات, میں بغیر آپ کا کوئی وقت لیے درخواست کروں گا جناب محترم ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب سے کہ جو میرے خیال میں شاید بہت مناسب تو نہ تھا, وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, مگر یہ کہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی تقریر میں اس تلاوت کا اثر نظر آئے گا انشاءاللہ. سو ہم درخواست گزار ہیں جناب ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب سے, اور انڈیا مسلم پولیٹیکل فورم کے آپ چیئرمین ہیں اور اکثر موقعوں پر ہماری دعوت قبول فرماتے ہیں, اور آج خود تشریف لائے ہیں, آپ کے بیان سے استفادہ کرتے ہیں. صلی اللہ رسول وآلہ کریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سفیر کبیر, محترم فرید اللہ صاحب, تمام سامعین حضرات, مصطفی کا ایک شعر آج مجھے یاد آتا ہے. تو چمن میں بلبلے بے نوا, ذرا تنکے رکھیو جدا جدا. تو چمن میں بلبلے بے نوا, ذرا تنکے رکھیو جدا جدا. یہاں روز کا یہی روگ ہے, یہ دھواں اٹھا وہ دھواں اٹھا. سامعین کرام, میں سب سے پہلے تعزیت پیش کرتا ہوں مسلمانان ایران کے خدمت میں, متوفین کے اہل خانہ کی خدمت میں, حکومت ایران اور ان کے اہلکاران کی خدمت میں. حقیقتاً یہ شہادت صرف صدر ایران کی شہادت یا وزیر خارجہ ایران کی شہادت یا ان کے ذمہ داران, افسران اور وزراء کی شہادت نہیں ہے, بلکہ عالم اسلام نے ایک رہبر کھویا ہے, ایک جری رہبر, ایک دور اندیش رہنما اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لائق ایک اہم شخصیت, ایک در نایاب, اس حادثے نے ہم سے چھینا ہے. سفیر کبیر نے اپنے خطاب میں محترم صدر کے جو اوصاف گنوائے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے, ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. لیکن جہاں تک ہم لوگ خبریں پڑھتے ہیں یا جو کسی شخصیت کا مطالعہ ہوتا ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 45 سالہ امریکی سینکشنز کو ایران کے لیے ڈائلیوٹ کرنے کا کام حضرت شہید ابراہیم رئیسی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام فرمایا. 45 سال میں یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ ان سینکشنز کو آپ نے بے اثر کر دیا اور ایران کو عالمی سیاست کے مرکز میں لا کے کھڑا کر دیا. آپ پچھلے 7-8 سال کے اگر تمام واقعات پر غور کریں گے تو آپ کو بخوبی یہ محسوس ہوگا, اٹس اے ویری ویری پیلپیبل سرکمسٹانسز کے آپ دیکھتے ہیں کہ اس دہائی میں مغربی ایشیا کے خطے میں کوئی بھی مومنٹ ممکن ہی نہیں ہوتا ایران کو تصور میں لائے بغیر. جب تک ایران کا موقف سامنے نہ ہو اس کے بغیر مغربی ایشیا کا کوئی فیصلہ کوئی بھی عالمی قوت کر نہیں پاتی. یہ ایک پارٹ ہے. اور عالمی سطح پہ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ شینگن کوآپریشن کاؤنسل اور برکس میں بھی جس انداز سے ایران کی شرکت ہوئی, اس نے ایران کو عالمی سیاست کے محور میں لا کے ایک طریقے سے کھڑا کر دیا. تو ایک قوم جو 45 سال سے سینکشن, ظالمانہ سینکشن
सह रही थी, बर्दाश्त कर रही थी, इसकी इक़्तिसादी कमर तोड़ दी गई थी। और जैसा कि सफीर कबीर ने फरमाया कि कैसे सब्सिडीज के जरिए वो कौम चल रही थी, उसको आज लाके अक़वाम आलम के बराबरी की सतह पे खड़ा कर देने का काम जिस जरी और काबिल एतमाद लीडर ने किया, आज ईरान ने उसे खोया है। लेकिन जैसा कि तारीख है इनकलाब से लेके आज तक की कि मुसीबतें आई और मुसीबतों पे इस मिल्लत ईरान ने काबू पाने की एक तारीख रकम की। और इस बुनियाद पर आज ये महसूस होता है, मसलकी तौर पर हम कुछ भी सोच सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन जब किसी ममलिकत या किसी उम्मत या किसी कौम या किसी गिरोह या किसी तंजीम, किसी भी लेवल पर आप सोचिए, उसके ऊपर एक रूहानी ताकत मौजूद हो, एक रूहानी रहबर, एक रूहानी पेशवा अगर मौजूद है, तो सेकंड लाइन में जो भी इख्तलाफ है, जो भी हमें खला महसूस होता है, उसे पुर करने का काम एक रूहानी रहनुमा हमेशा पूरा कर सकता है। इसका मुशाहिदा हमें ईरान के पिछले इनकलाब से लेके अब तक बार बार हमें देखने को मिला। अगर इससे पहले वजीर आजम और सदर को एक ही दिन में खोया, उसके बाद भी ईरान खड़ा रहा। आज इतना अहम लीडर ईरान ने खोया है, इसके बावजूद जैसा कि सफीर कबीर ने भी इशारा फरमाया, वजीर सदर मोहतरम और वजीर खारजा एक साथ और इसके साथ बहुत अहम लीडरान उसी हेलीकॉप्टर मौजूद थे। इसके बावजूद ईरान गम में डूबा हुआ है, किसी अनारकी का शिकार नहीं है। आमतौर पर ममालिक में इस किस्म के हालात में अनारकी पैदा होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईरान में कोई अनारकी नहीं है। पिछले 2 दिन में मीडिया के लोगों ने, आलमी मीडिया ने भी और मुल्क के मीडिया ने भी जो तस्वुर पेश किया है, उससे ये अंदाजा किया जाता है, ऐसी छवि उभर के आती है कि गोया अब ईरान में कोई भूचाल आ जाने वाला है, कोई इनकलाब आ जाने वाला है। ईरान में एक 50 दिनों के अंदर जो इंतखाब होने वाला है, उसमें जो मौजूदा इनकलाबी के जहन रखने वाले और नजरिया रखने वाली लीडरशिप है, वो गोया खत्म हो जाने वाली है। गोया इसराइल और अमेरिका के साथ जो तनाज़ात चले आ रहे हैं, जो मुकाबला आराई ईरान ने की है, वो गोया अब खत्म हो जाएगी, सब धुल जाएगी। इस किस्म का एक तासुर देने की कोशिश पिछले 2 दिन में की गई है। मुझसे भी कल ये सवालात किए गए कि अब क्या होगा। देखा, पिछले 1984 से लेके आज तक ईरान कायम था, कायम है। लीडर्स आए, लीडर्स गए, ममलिकत ईरान मौजूद है। और जो बीड़ा उठाया है, पहले दिन अल्लामा खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया था कि फलस्तीन नुक्ते कल्ब पे रहेगा आलम इस्लाम के, और वो आज तक उसी तरीके से वो जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत अब जो कुछ हो रहा है उसी का शाखा। लोग कह रहे हैं कि हादसा नहीं है, साजिश है। मैं ये मानता हूं कि यह हादसा ही है। साजिश है तो अगले चंद दिनों में लोग बताएंगे कि है या नहीं है, तो फिर जो साजिश करने वाले लोग हैं वो भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। लेकिन आज अगर हम इसे हादसा माने तो मजबूत और जरी कौमों के ऊपर हादसा आते हैं, और कौमें अगर जिंदा हों तो जिंदा कौमें हादसा का मुकाबला करके खड़ी रहती है, अपनी पॉलिसी, अपने नजरियात और अपने दूरअंदेशी के तहत जो तहरीक वो चला रहे होते हैं, उस तहरीक में बाए तजल्जुल कभी भी वाकई नहीं होता। ये तारीख से साबित है और ये आइंदा भी साबित होगा। एक लीडर को हमने खोया है, हमें उसका नुकसान का एहसास है, हम उसके लिए गमज़दा हैं, हम उसके लिए गमगीन हैं। यकीनी तौर पर जब ये खबर मिली कि हादसा पेश आया है, तभी से दिल एक सदमे में डूबा हुआ है कि इतना एक ऐसे, जबकि बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हमीस हो गए दास्तां कहते कहते। जब हम ये देख रहे थे कि हम आगे बढ़ रहे हैं और एक नतीजा खेज सूरत हाल की जानिब हमारी मुराजियत हो रही है, ऐसे में एक लीडर का खोया जाना एक गमज़दा करने और सदमे का बाइस यकीनन होता है। लेकिन अगर हमारे साथ रूहानियत मौजूद है और हमारा ईमान अल्लाह जल्ल जलालहू पर मौजूद है, तो हम ये यकीन रखते हैं कि हम ही में से कोई फिर आगे बढ़ेगा, फिर इक़्तिदार, ईरान का इक़्तिदार संभालेगा और फिर इसी पॉलिसी को आगे लेके बढ़ेगा जिस पॉलिसी को इब्राहिम रईसी साहब ने आगे बढ़ाया था, जिसके जरिए ईरान के लिए लोग ये कहते हैं, मुखालिफीन भी कहते हैं कि इन्हीं की क़यादत में ईरान न्यूक्लियर पावर बढ़ने की जानिब हतमी फेज में दाखिल हुआ था। इन्हीं की क़यादत, जहाँ एक तरफ इक़्तिसादी
طور پر ملک کو مضبوط کیا وہی نیوکلیائی طاقت کے طور پر بھی مضبوط کیا، اور پورے خطے میں ایران کو ایک قائدانہ رول جو عطا کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ ایران اسی سمت میں گامزن رہے گا. نئی شخصیت، نئی قیادت اور نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ میں ایک بار پھر بارگاہ عیسی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور امت ایران کو ان کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروفیسر اختر الواسع صاحب، آپ کی اسلامک اسٹڈیز کی دنیا میں، ایکیڈمکس میں آپ کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیشہ کی طرح اس موقع پر ہم سے خطاب کر کے ہمارے لیے مزید فکری راہیں کھولیں. میں آپ کی خدمت میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں. درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، گنبد خضرا کے مکین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل و اصحاب پر. قابل صد احترام سفیر محترم، بزرگوں، دوستوں، خواتین و حضرات، وقت کٹھن ہے، حادثہ بہت تکلیف دہ ہے، لیکن بنیادی طور پہ معاملہ یہ ہے کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، مر جاتے ہیں. ان کی موت پر ان کے اعزاء آنسو بہاتے ہیں، احباب کا فی افسوس ملتے ہیں، لیکن کچھ دن بعد لوگ بھول جاتے ہیں کون کب پیدا ہوا، کب تک جیا اور کب مر گیا. لیکن حضرت ابراہیم رئیسی جو ایران کے وزیر کے رئیس مملکت تھے، اور وزیر خارجہ عبداللہ حیان صاحب اور دوسرے بزرگ جو اس حادثے میں شہید ہوئے، وہ ہم سب کے لیے بڑے محترم مکرم تھے. جیسا کہ سفیر محترم نے ابراہیم رئیسی صاحب کے بارے میں بتایا، سفیر وزارت امور خارجہ کے بارے میں بتایا، ہندوستان کے بارے میں بتایا، میں ان سب کی تائید کرتا ہوں. بنیادی طور پہ اگر آپ غور کریں، مجھے اس بات کا شرف حاصل ہے اور امتیاز حاصل ہے کہ میں دونوں بزرگوں سے، ابراہیم رئیسی صاحب سے بحیثیت رئیس مملکت اور وزیر خارجہ سے تہران میں ملا، اور دونوں سے مجھے استفادے کا موقع بھی ملا، اور دونوں کی خوش خیالی، خوش نمائی اور خوش دلی سے مستفید ہونے کا موقع بھی ملا. بنیادی طور پر دیکھیے، ایران کا معاملہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک طرح سے مختلف، یعنی زمانہ شروع سے اگر دیکھا جائے، انقلاب کے وقت سے دیکھا جائے تو برابر اقتدار میں کشمکش کا شکار ہوتا رہا ہے. لیکن امام خمینی علیہ رحمہ اور اس کے بعد امام خامنئی علیہ رحمہ کی قیادت نے جس طرح اسے سنبھالا دیا ہے وہ غیر معمولی ہے. اس کا انکار نہیں کر سکتے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امام خمینی علیہ رحمہ نے جس طرح سے آج جو کچھ ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، اس کا آغاز کس نے کیا تھا، اس کی داغبیل کس نے ڈالی تھی؟ وہ امام خمینی نے ڈالی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ ہر رمضان کا ہر جو خطبہ حجۃ الوداع کا جمعہ ہے وہ بنیادی طور پہ کیا میں منایا جائے گا، کیا ہمیں منایا جائے گا ایک طرح سے وہ کیا میں جمعے فلسطین کی یاد میں جمعے کے طور پر، اور وہ سلسلہ جاری رہا. میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی
ایران جانے کا موقع ملا ہے، مجھے ان لوگوں کو کام کرنے کا دیکھنے کا موقع ملا ہے. انہوں نے جس طرح سے اسلام کی حرمت، اسلام کی عزت اور اسلام کی خیر خواہی کے لیے کام کیا ہے، اس کا پوری طرح احساس ہے. میں ایک دفعہ پھر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو ایک طرح سے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو ایک طرح سے ایران کے اندر نئی روشنی لانے کا اور نئے اس کا موقع دے. میں یہ ایک بات اور کہتا چلوں، مجھے اس بات پر کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ حادثہ ہے اور اس حادثے کو ہمیں اسی طرح لینا چاہیے اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے امام خامنہئی سے. وہ جو کہیں وہ ہمیں ماننا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز پر یقین نہیں کرنا چاہیے. میں ان الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں خانہ ایران والوں کا کہ انہوں نے انہوں نے رئیسی صاحب کو اور وزیر خارجہ کو، دوسرے ذمہ داروں کو ایک طرح خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس جلسے کا اہتمام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ جو ہے بنیادی طور پہ ایرانیوں کی طرف سے نہیں بلکہ سارے دنیا والوں کی طرف سے ان کو خراج تحسین ہے، خراج عقیدت ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. پروگرام کے اس اسٹیج پر آپ اپنے خیالات کا اظہار اس موقع پر ہمارے ساتھ شیئر کریں. آپ ذرا چاہیں تو صلوات بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا ثواب ملے گا، ان شہداء کو کوئی تکلف نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، واقعاً بہت بڑا سانحہ ہے، ایک بہت بڑی استاد ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں ہم کہ ہر مصیبت، ہر استاد اپنے دامن میں ایک عبرت کا پہلو بھی لیے رہتے ہیں. ایک قدرت ہمارا امتحان لیتی ہے انہی مسائل کے ذریعے سے، انہی مصیبتوں کے ذریعے سے، انہی حادثات کی وجہ سے. ملت ایران اس طرح کے امتحانات بہت سے دے چکی ہیں، جس کا تفصیلی ذکر آپ نے سفیر محترم کی زبانی سنا. ایک دن میں 72 ممبر پارلیمنٹ، جس میں وزیر بھی اور دیگر افراد بھی تھی، اہم ترین شخصیتیں. آپ تصور فرمائیے کہ ایک ہی دن میں 72 جو ہے وہ عظیم ترین قربانیاں ایران نے دی ہیں. صدر محترم، وزیر اعظم، آغا نجائی، آغا باہنر کا حادثہ. ایران اس طرح کے امتحانات دے چکا ہے اور دیتا رہتا ہے. وہ اس لیے کہ ایران کی قیادت اور یہ ولایت فقیہ کا جو تصور ہے، اس تصور نے ان تمام مسائل کو جھیلنے کی طاقت ایران کی ملت کو دی ہے. آج یہ امتحان صرف ملت ایران نہیں دے رہی، یہ امتحان صرف ملت ایران کا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہر اس شخص کا امتحان ہے کہ جو فلسطینیوں کے درد کو محسوس کرتا ہے. ہر اس شخص کا اس وقت امتحان ہے کہ جو امت اسلامیہ کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے. ہر اس شخص کے لیے امتحان ہے کہ جو مسلمانوں کے مسائل کو دیکھنے کے بعد آج کے جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، ان مسائل کو دیکھنے کے بعد اس کا دل غمزدہ ہوتا. آج واقعاً ہر اس شخص کے لیے امتحان کی گھڑی ہے کہ جو انسانیت کے درد کو محسوس کرتا ہے. ہم اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوں
اور کامیابی کی ایک صورت یہی ہے کہ جس راستے کے اوپر آیت اللہ ابراہیم رئیسی جا رہے تھے اس راستے کا احترام کرتے ہوئے، اسے اپنا ہدف قرار دیتے ہوئے، اسی اہداف کی طرف، انہی اہداف کی طرف کہ جن کی طرف یہ شہداء جا رہے تھے، ہم اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ ان اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آج بہت زیادہ مجھے موقع نہیں مل سکا کہ میں ان تمام شخصیتوں کے بارے میں تحقیق کرتا، بہرحال اچھی خاصی ایک تحقیق کی ہے، وقت بہت زیادہ نہیں تھا۔ جو چیز میں نے قدر مشترک ان تمام شہیدوں کے اندر پائی ہے وہ ان کی معنوی اور روحانی شخصیت، جس کا سفیر محترم نے آقا ابراہیم رئیسی کے متعلق تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہ واقعی شخصیتیں بڑی عجیب و غریب اور برجستہ ہیں، خصوصیت کے ساتھ امام جمعہ تبریز، ان کا باقی شہداء کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہ شخص مقبولیت کی ان حدوں کے اوپر تھا وہاں تبریز کے اندر اور تبریز کے مضافات کے اندر کہ جسے ہندوستان کے اندر کسی عالم دین کے لیے ہم وہ صورتحال دیکھتے ہی نہیں۔ یعنی لوگوں کی اتنی وابستگی اس عظیم شخصیت کے ساتھ، اور دیکھیے یہ وابستگی کیوں تھی؟ یہ وابستگی آپ کے کردار کی وجہ سے، یہ وابستگی آپ کے اخلاق کی وجہ سے تھی، یہ آپ کی وابستگی لوگوں کی اور محبت جو تھی وہ صرف جو ہے وہ اس اخلاق حسنہ کی وجہ سے تھی۔ تو بہرحال ایک بہت بڑا امتحان سے ہم گزر رہے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا گو رہنا چاہیے کہ بار اللہ اس سخت ترین امتحان کو ہمارے لیے آسان فرما اور ہم اپنے ان اہداف کو حاصل کر سکیں اور ملت اسلامیہ جو ہے وہ باعزت زندگی جو ہے وہ گزار سکے اور پوری دنیا امن کا گہوارہ بن سکے۔ انہی عرائض کے ساتھ میں اپنے عرائض کو، اپنے کلام کو، اپنی گفتگو کو جو ہے تمام کرنا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا مصطفی صاحب، فرید الدین فرید عصر، رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. الان فکر میکنم که 6:07 هست و وقت اذان برادران اسلامی ما خب یه ذره زودتر هست و اینها. حضرت علی هستید و آقای پروفسور آقازیدی یا آقای عظمتی شعرخوانی دارن، حالا هر جا شما بگید. حالا شعر بخونه عظمتی. بعد من نمیخوام مطمئن باشید، حالا آقای عظمتی باشه. آقای عزیز مهدی هستید برادر، در خدمتتون باشیم. جناب دکتر عزیز مهدی خلاصه در این مقطع میان برای ما شعر میخونن، شعر فارسی، و بعد انشاءالله میریم سراغ فرمایشات تشکر و بدرقه توسط جناب آقای دکتر فرید عصر. سلام عرض ادب بزرگ گرامی، تسلیت عرض میکنم نه فقط به ملت ایران بلکه به تمامی مسلمانان جهان. یک شعری تقدیم به شهدا میکنم و زحمتتون رو کم میکنم. به بالی بلبلان دستور دیا گیا ہے کہ یہاں بیٹھ جائیں. به بالی بلبلان بالاتر از افلاک بالیدند، قناری های شیدا تا به قاف عشق کوچیدند. 110 سال سرمست از سپیداران سفر کردند، سپیده سر زد و با صبح پیوستند و خندیدند. کبوترهای کوکوخوان
به هر کویی و به هر کوچه به یاد یار خواندند و نشان شوق پرسیدند. خوشا حال پرستوها و هدهدها و تیهوها، خوشا چرخ چکاوک ها که چرخیدند و گل چیدند. خوشا کپکان و گنجشکان و طوطی ها و قمری ها که شهبازی شدند و در پر کوها نگنجیدند. نشاید حاصل عمرم کم از عمر هواسیلان که از ساحل سفر کردند و اقیانوس نوشیدند. هلا اینان عقابانند و شاهینان، اگر در زندگی خیری است اینان خوب فهمیدند. شهیدان شاهد اعجاز آغازند و پروازند. شهیدان شاهد اعجاز آغازند و پروازند. پرنده طرز مرغان هوایی این سنا دیدند. شهیدان در پی سیمرغ 30 مرغند و 30 جزءاند که خود را جمله در آیینه آیات او دیدند. شهیدان در پی هل من معین لبیک خون گفتند. شهیدان ایزد قرآن ناطق را پرستیدند. دلم خون است از دیوان در این ملک سلیمانی، چه قاسم ها که در این کربلا بر خاک غلتیدند. دلم آتش گرفت از داغ این ققنوس. یا قدوس، اگرچه قهرمانان سیاوشوار جاویدند. یزیدان معاصر را بگو این خون نمیخوابد. بگو تا شعر باقی هست سرها وقف توحیدند. متشکرم. چینل سمادھان 24 کو سبسکرائب